الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم ترین ذریعوں کا اور مضبوط سہاروں کا تذکرہ کیا ہے ایمان والوں کے لیے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی صبر ہے، اور دوسری نماز۔ صبر کہتے ہیں، صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ صبر ایک تو مسائل، مشکلات، پریشانیوں میں انسان صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی حالات اس پر آئیں اس پر راضی رہیں۔ اور اس کے علاوہ صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرے، یعنی دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لگائے اور اپنے کو اللہ کے احکامات کا پابند کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اور انسان گناہ کی طرف دل اس کا مائل ہو رہا ہے، دل میں غلط جذبات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اور انسان جو ہے فطری طور پر جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بتکلف صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایسی جو ہے جو مستغنی ہونا چاہتا ہے، لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہتا ہے، اللہ اس کو بے نیاز کرتے ہیں۔ یعنی جو چیز انسان بتکلف، وہ چیز اس کے اندر ہے نہیں، لیکن اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ صبر بہت بڑی جو ہے دولت ہے۔ البتہ صبر جو ہے انسان پر جب پہلا مرحلہ کوئی حالات آئے تو اس پر پہلے ہی صبر کرنا، یعنی کچھ وہ مدت گزرنے کے بعد خود بخود اس کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور صبر کا سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر و حساب، ان کا جو ہے بدلہ بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی وہ ہے نماز۔ نماز ایک بہت بڑا جو ہے یعنی انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے صحابہ کہتے ہیں اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے اس کو برت کے دکھایا۔ فرمایا کہ کوئی کسی کو مسئلہ، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، کسی چیز کا انسان محتاج ہو جائے تو کہا نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کرے اچھی طرح سے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے، پھر اللہ سے جو ہے اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اور ایسی کوئی جو ہے یعنی کوئی کام یعنی پھنسا ہوا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، یا پھر کبھی یہ ہے کہ آدمی 2 کاموں میں پریشان ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یا پھر جو یہ کام کروں یا وہ کام کروں، اس کے لیے پریشان ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ صلاۃ الاستخارہ پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے کہ اللہ تو سمجھا دے، تجھے پتہ ہے کہ کس میں خیر ہے کس میں خیر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے یعنی خیر کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، صحابہ نے جو ہے پوری زندگی میں اس کو برت کے دکھایا
کہ کوئی مسئلہ پیش آتا فوراً وضو کرتے، نماز پڑھتے، اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے. اس کو کہتے ہیں تفویض الی اللہ، اپنے سارے مسائل کو اللہ کے حوالے کرنا. اور یہ نماز کے ذریعے سے انسان کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو صبر سے کام لے، جمع رہیں، ہر حال میں اللہ کے حکموں پر جمع رہیں، اپنے آپ کو اللہ کے فرمانیوں سے روکے رکھیں، اور کوئی بھی حالات پیش آئیں تو ایک دم سے جو ہے شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ برداشت کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتے ہیں. پھر اس کے ذریعے اس کے پاس جو دوسرا سہارا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی مدد لے سکتا ہے، وہ ہے نماز. نماز کے ذریعے سے پھر جو ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں نے سے صحیح سبق لینے والا بنا.